بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلی لڑائی کا ایک ایسا واقعہ بیان کریں گے جس کو سن کر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے والہانہ پیار کا اندازہ ہوگا۔ سیدنا جابر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں ابن عمر اور عبید اللہ ابن عمر کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے عرض کی کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی عجیب ترین بات بتائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے دیکھی ہو۔ اس پر سیدہ عائشہ صدیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے بے تاب ہو کر رو پڑی اور کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ہی نرالی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے، میرے ساتھ بستر میں لیٹے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا آج کی رات تو مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں اپنے رب کریم کی عبادت کر لوں؟ میں نے کہا خدا کی قسم، مجھے تو آپ کی خواہش کا احترام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پسند ہے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور مشکیزہ سے وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز میں اس قدر روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو آپ کے سینہ مبارک پر گرنے لگے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف ٹیک لگا کر اسی طرح بیٹھ گئے کہ آپ کا دایاں ہاتھ آپ کے دائیں رخسار پر تھا۔ آپ نے پھر رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے آنسو زمین پر ٹپکنے لگے۔ آپ اسی حالت میں تھے کہ فجر کی اذان دینے کے بعد حضرت بلال حبشی آئے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے گریہ اور زاری کرتے دیکھا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزشتہ اور آئندہ ہونے والے سارے گناہ اللہ تعالیٰ بخش چکا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ کچھ تکرار ہو گئی۔ آپ نے مجھ سے پوچھ کر حضرت ابو بکر صدیق کو ہماری صلح کے لیے ثالث بنایا۔ انہوں نے بات سن کر ذرا سختی سے مجھ سے بات کی، مجھے سمجھانے لگے، مگر میں کم عمر نہ سمجھ تھی، نہ مانی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک کھجور کی چھڑی لی اور مجھے مارنے کو دوڑے۔ میں آگے آگے بھاگی اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا کہ میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ سے کچھ نہ کہیں گے اور چلے جائیں، ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر ایک طرف جا بیٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نہیں گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم نے میری کمر کو زور سے پکڑ رکھا تھا اور مجھ سے خود چمٹ گئی تھی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرمانے لگے کہ عائشہ، میں تمہاری ناراضگی اور خوشی کو خوب پہچانتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، جب تم خوش ہوتی ہو تو اپنی گفتگو میں رب محمد کہہ کر قسم کھاتی ہو اور جب ناراض ہوتی ہو تو رب ابراہیم کہہ کر بات کرتی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ٹھیک ہے، مگر بس صرف زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑتی ہوں، دل میں تو آپ ہی آپ ہیں۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ تیز تیز بول رہی تھی کہ اوپر سے ان کے ابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ یہ حالت دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا اور اپنی بیٹی کو مارنے کے لیے آگے بڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہوئے باپ اور بیٹی کے درمیان حائل ہو گئے اور کہا کہ اے ابو بکر، ہم نے تمہیں اس لیے ثالث نہیں بنایا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ازراہ تفنن فرمانے لگے کہ دیکھا ہم نے آج تمہیں تمہارے ابا سے کیسے بچایا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی سے باتیں کر رہی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کی ہڈیاں اور بوٹی میرے ہاتھ سے لے لیتے اور بڑی محبت کے ساتھ اس جگہ پر منہ رکھ کر کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا۔ میں کئی دفعہ پانی پی کر برتن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا دیتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر جہاں سے میں نے پانی پیا تھا وہیں منہ رکھ کر پانی پیتے۔ یہی والہانہ پیار تھا کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار تھا کہ بیویوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں اس کی باری مؤخر کر دیں اور جسے چاہیں اپنے ہاں جگہ دے دیں۔ پھر بھی زندگی میں ایک دفعہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ اختیار استعمال نہیں فرمایا، مگر وہ کہتی ہیں کہ اگر مجھے اختیار ہو تو میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی انتخاب کرتی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ اے عائشہ، مجھے اللہ کی ایک ایسی صفت کا علم ہے جس کا نام لے کر دعا کی جائے تو وہ دعا ضرور بالضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے بڑے شوق سے عرض کی کہ پھر مجھے بھی وہ صفت بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خیال میں تمہیں بتانا مناسب نہیں۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹھ کر ایک طرف جا بیٹھی کہ خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، مگر آپ نے کچھ دیر تک نہ بتایا تو عجب شوق کے عالم میں خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ صفت بتا دیں۔ آپ نے فرمایا دراصل اس صفت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دنیا کی کوئی بھی چیز مانگنا درست نہیں، اس لیے میں بتانا نہیں چاہتا۔ تب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روٹ کر الگ ہو گئی اور وضو کر کے مصلی بچھا لیا کہ اے میرے مولا، تجھے تیرے اپنے سارے ناموں اور صفتوں کا واسطہ، ان صفتوں کا بھی جو مجھے معلوم ہے اور ان کا بھی جو میں نہیں جانتی، تو اپنی اس بندی کے ساتھ عفو و درگزر فرما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے جاتے اور مسکراتے جاتے اور پھر فرمایا اے عائشہ، بے شک وہ صفت انہی صفات میں سے ہے جو تم نے شمار کر ڈالی۔ محترم دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ کے والہانہ پیار سے مبثور اس واقعہ سے آپ نے سبق حاصل کیا ہوگا۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔